ہمارے اسلاف ہمیشہ حق بات کہتے رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ علماء کرام کی جو معاشی کمزوری ہے وہ انہیں حق بات کہنے سے روکتی ہے؟ دیکھیں، معاشرے کے اندر ہمارے اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو کئی ایسے ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں کہ جو مالی حوالے سے اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق بیانی کی ہے۔ اس کے باوجود وہ حکومت کے سامنے، اپنے معاشرے کے سامنے حق بیانی میں قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے، نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے وہ ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں۔ لیکن اگر اب موجودہ ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں تو اگر ہمارے علماء کرام معاشی حوالے سے مضبوط ہوں گے تو وہ بہتر طریقے سے حق کو بیان کر سکتے ہیں۔ اگر مالی حوالے سے کمزوری ہوتی ہے تو کئی جگہ پر بندہ حق کو بیان کرنے کے اندر اس طرح کھل کر واضح الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اصل جو حق بیانی کا تعلق ہے وہ مال کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایمان کے ساتھ، وہ تقوی کے ساتھ، وہ اللہ پر توکل کے ساتھ ہے۔ جس بندے کے اندر جتنا اللہ کا توکل زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ ہوگا اور اتنا ہی زیادہ وہ حق بیانی کرے گا۔ صحیح۔ تو اگر بندہ علم دین کے ساتھ ساتھ وہ مالی طور پر بھی مضبوط ہو جاتا ہے تو یہ اس کے اندر ایکسٹرا سکل آ جاتی ہے، تو وہ مزید اچھے طریقے کے ساتھ حق بیانی کر سکتا ہے بجائے اس کے مقابلے میں کہ جو مالی حوالے سے تھوڑا کمزور ہے۔ صحیح۔ مارکیٹ میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جھوٹ اور غلط بیانی سے بزنس چلتا ہے، لیکن اگر علماء کرام تجارت میں آئیں گے تو کیا مارکیٹ کا ماحول دیانتدار بن سکتا ہے؟ یہ دیکھیں ابھی جس طرح کا دور چل رہا ہے، اب غور کریں، یہ واقعی جو آپ کا جملہ ہے معاشرے کے اندر یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ مارکیٹ سے دیانت اور ایمانداری اور اس طرح کی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر، کاروبار کے اندر ایسے افراد آ گئے ہیں جن کو دین کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ جب ایسے افراد کاروبار کے اندر آئیں گے، جب وہ اللہ کا خوف ان کے اندر نہیں ہوگا تو وہ ملاوٹ کے اندر، دھوکے کے اندر، فریب کے اندر، دو نمبری کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم ایسا بھی نہیں کہہ سکتے ابھی کہ بالکل ہی دو نمبری کام ہو رہا ہے، غلط کام ہی ہو رہے ہیں، اچھے اور امانت دار تاجر اب بھی موجود ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہمارا یہ والا دینی طبقہ، ہمارے علماء کرام جو قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے والے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سمجھنے والے ہیں، اگر ایسے افراد مارکیٹ کے اندر آ جائیں، مارکیٹ کو سنبھالنا شروع کر دیں، کاروبار شروع کر دیں، تو سمجھ لیں مارکیٹ کے اندر، کاروبار کے اندر، دکانوں کے اندر مزید نکھار آئے گا اور دیانت داری کے ساتھ وہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کہ جو علماء کرام ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ کا خوف ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ لوگ افراد بزنس کریں گے تو ہمیں قوی طور پر یہ امید ہے کہ معاشرے کے اندر مزید بہتری آئے گی۔